آج ہم ایک مختصر مگر میرا خیال ہے کافی دلچسپ تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اسلام میں صبح سویرے اٹھنے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، اور اس تحریر کی بنیاد آپ دیکھیں ایک بہت اہم حدیث نبوی ہے۔ اچھا، کون سی حدیث؟ وہ دعا کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، یعنی یہیں سے ساری بات شروع ہوتی ہے۔ صحیح، تو تحریر یہ کہتی ہے کہ فجر کا وقت صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، صرف نماز نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ تحریر اس سے آگے جاتی ہے۔ آگے کس طرح؟ یعنی یہ وقت روحانی فیض کا بھی ہے، پیداواری صلاحیت جسے پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی خاص ہے۔ اور رزق کے لیے بھی؟ جی ہاں، رزق کے حصول کے لیے بھی یہ ایک خاص بابرکت موقع قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، خاص طور پر یہ خیال کہ جو کامیاب ترین مسلمان ہیں جی، وہ مطلب روحانی طور پر بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اپنی صبحوں کی قدر کرتے ہیں، انہیں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا دعویٰ ہے پھر، صبح کے معمول کو براہ راست کامیابی سے جوڑنا۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے۔ تو عملی طور پر کیسے؟ تحریر کیا بتاتی ہے کہ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، تحریر اسے کہتی ہے کامیابی کے لیے سنت کا وقت۔ اچھا، سنت کا وقت۔ جی، یعنی یہ ایک منظم آغاز ہے۔ کامیاب لوگ صرف اٹھتے نہیں ہیں، وہ اپنی صبح کو آپ سمجھیں ڈیزائن کرتے ہیں۔ ڈیزائن کرتے ہیں مطلب اللہ کے ذکر سے شروع کیا، ذہنی سکون ملا، پھر دعا کی، رہنمائی مانگی، ٹھیک، پھر تھوڑا غور و فکر کیا، دن کا منصوبہ بنایا، اور پھر پہلا قدم اٹھایا، عمل شروع کیا۔ یعنی یہ صرف رسومات نہیں ہے بلکہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، ایک طرز عمل ہے۔ بالکل، ذکر اور دعا سے توانائی ملی، اور غور و فکر اور عمل سے وہ توانائی صحیح سمت میں لگی۔ صحیح۔ اور جو سب سے اہم بات میرا خیال ہے وہ یہ کہ تحریر اسے صرف روحانی سکون تک نہیں رکھتی۔ اچھا؟ جی، یہ واضح طور پر اسے دنیاوی کامیابی سے جوڑتی ہے، بہتر پروڈکٹیوٹی، رزق میں اضافہ، ان چیزوں سے۔ واو، تو یہ روحانی اور عملی زندگی کو الگ الگ نہیں دیکھتی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک مربوط نظام ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا۔ تو شاید سب سے کیا کہتے ہیں چونکانے والی بات یہی ہے کہ صبح کی عبادت، صبح کے معمولات وہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے۔ جی، بلکہ وہ دنیاوی کامیابی مطلب بہتر کارکردگی، معاشی استحکام، ان چیزوں کی کنجی بھی ہیں۔ یہ کافی طاقتور پیغام ہے۔ یقیناً، اور تحریر کا زور اسی بات پر ہے کہ صبح کا آغاز مقصد کے ساتھ ہو، سکون کے ساتھ ہو، طاقت کے ساتھ ہو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بالکل، یہ ایک فعال رویہ ہے، یعنی آپ دن کو شروع کر رہے ہیں، نہ کہ دن آپ کو شروع کر رہا ہے۔ سمجھ آئی۔ تو گویا تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر صبح کے پہلے کچھ لمحے ٹھیک سے گزار لیے جائیں، بامقصد، پرسکون منصوبہ بندی کے ساتھ، تو اس کا اثر صرف اسی وقت تک نہیں رہتا، بلکہ پورے دن پر۔ جی، پورے دن کی کارکردگی پر، آپ کی مجموعی کیفیت پر، سب پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ تو آخر میں یہ تحریر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے بالکل، کہ ہمارے اپنے صبح کے معمولات کیسے ہیں، کیا وہ ان اصولوں سے ملتے ہیں؟ ہاں، کیا ہم اپنی صبحوں کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دونوں طرح کی کامیابیوں کے لیے تیار کریں، واہ، روحانی بھی اور دنیاوی بھی؟ جی، یہی سوال ہے جو یہ تحریر ہمارے سامنے رکھتی ہے، اسی پر غور و فکر کی دعوت ہے۔